بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA نے خبردار کیا ہے کہ سمندری طوفان بیپرجوائے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق سمندری طوفان 13 جون تک ممکنہ طور پر سندھ کے جنوب اور جنوب مشرقی حصے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سمندری طوفان سے ساحلی علاقوں میں تیز آندھی اور طوفانی بارشوں کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے، جبکہ سمندری لہروں کی بلندی 25 فٹ سے 45 فٹ تک ہو سکتی ہے، جن سے پاکستان اور بھارت کے علاقوں پر طوفانی خطرات کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بھارت اور پاکستان کے سمندری علاقوں کو کئی مرتبہ مختلف سمندری طوفانوں کے خطرات کا سامنا رہا ہے، لیکن یہ طوفان بھارت اور پاکستان سے ٹکرانے سے پہلے رخ بدل لیتے تھے اور دونوں ممالک کے علاقے بال بال بچ جاتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے اس بار جو طوفان چلا ہے اس کا رخ سیدھا ان علاقوں کی جانب ہے، اور میٹرولوجسٹ کے مطابق اب طوفان کا رخ تبدیل ہونا معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اب اس طوفان کے ٹکرانے کا 80% چانس ہے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر مطلوبہ علاقوں سے نقل مکانی کروائی جا رہی ہے اور قریبی ساحلوں کو خالی کروایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں یہ طوفان ایک ایسے وقت میں ٹکرا رہا ہے جب روس سے پہلا بحری جہاز پیور پوائنٹ 45,000 ٹن خام تیل کی کھیپ لے کر کراچی کی بندرگاہ پر آئل پیر نمبر 2 پر لنگر انداز ہے، جہاں اسے آئل برتھ پر اٹیچ کیا گیا ہے۔ تیل بردار جہاز سے تیل نکالنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت درکار ہے، جبکہ سمندری طوفان کراچی سے صرف 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور رپورٹ کے مطابق یہ طوفان آئندہ 24 گھنٹوں میں کراچی سے ٹکرا سکتا ہے، جس سے تیز آندھی، طوفانی بارشیں اور سمندر میں طغیانی کے خدشات ہیں۔ خدا نخواستہ ایسی صورتحال میں بحری جہاز اور اس میں موجود تیل کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے بحرہ عرب میں اٹھنے والے سمندری طوفان بیپرجوائے کے پیش نظر ملک کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ انتہائی شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے، جبکہ طوفان مسلسل پاکستان کے ساحل کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے بیان کے مطابق بحرہ عرب میں رواں ہفتے سمندر کے اوپر ہوا کا شدید کم دباؤ انتہائی شدید طوفان کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور مشرق وسطی بحرہ عرب پر انتہائی شدید سمندری طوفان اب اپنی شدت کو برقرار رکھتے ہوئے گزشتہ 12 گھنٹے کے دوران شمال مشرق کی جانب مزید آگے بڑھتا ہوا سیدھا کراچی کے جنوب میں 600 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ میٹرولوجسٹ کے مطابق سائیکلون بیپرجوائے ایکسٹریملی سویر سائیکلون سٹارم بن چکا ہے، جو اس وقت کراچی کے جنوب میں تیزی سے گردش کر رہا ہے۔ بحرہ عرب میں موجود سمندری طوفان بیپرجوائے سمندری طوفان کا یہ سسٹم شمال کی جانب بڑھ رہا ہے۔ طوفان اس وقت ٹھٹھہ کے جنوب میں 640 کلومیٹر جبکہ اوماڑا کے جنوب مشرق میں 740 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ 13 سے 15 جون کی دوپہر کو ٹھٹھہ کی تحصیل کیٹی بندر اور انڈین گجرات کے درمیان سے ہوتا ہوا گزر سکتا ہے۔ اس سسٹم کے مرکز میں ہواؤں کی رفتار 140 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ سسٹم کے مرکز اور اطراف میں لہریں 30 سے 40 فٹ بلند ہو رہی ہیں۔ طوفان بھارتی خلیج کچھ اور جنوب مشرقی سندھ کے درمیان ٹکرا سکتا ہے۔ طوفان کے اثرات کا اندازہ اس کے ٹکرانے کی شدت پر منحصر ہے۔ کیٹی بندرگاہ پر لہریں 8 سے 10 فٹ تک ہو سکتی ہیں۔ ناظرین اکرام، سمندری طوفان جس بھی علاقے سے ٹکراتا ہے اس وقت 3 بڑے اثرات سامنے آتے ہیں۔ جب طوفان ٹکراتا ہے اسی جگہ پر ہوا کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، لہریں 20 فٹ معمول سے اونچی ہو جاتی ہیں، جس سے نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے، اور متاثرہ علاقے میں تیز طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، جس سے مزید طغیانی کا خدشہ ہوتا ہے۔
کچھ ماہرین کے مطابق کراچی کی ساحلی پٹی کو براہ راست طوفان سے نقصان نہیں پہنچے گا، البتہ کراچی میں شدید گرمی ہو سکتی ہے، لیکن احتیاطی طور پر ساحل پر تفریحی سرگرمیاں ختم کر دی گئی ہیں اور ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، ماضی میں اس سے بھی زیادہ شدت کے سائیکلون دیکھنے میں آئے ہیں، جس میں ایک کیار نامی طوفان تھا جو 2019 میں بحیرہ عرب میں بنا تھا، جو عمان اور یمن کی جانب آگے بڑھ گیا تھا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق اس وقت طوفان کی شدت میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ادارے کی جانب سے بیپرجوئے کی پیش رفت پر مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ سمندری طوفان کی ممکنہ پیش قدمی کے پیش نظر سندھ اور مکران کے ساحل پر 13 جون کی شام سے شدید بارشوں کی توقع ہے، جبکہ تیز ہوائیں چلنے سے ناقص اور کمزور عمارتوں اور بل بورڈ وغیرہ کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے بل بورڈ اتارنے اور نالوں کی صفائی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک عملی طور پر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ نجی ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق کراچی کے نالے کچرے سے بھرے پڑے ہیں۔ طوفان کی صورت میں پانی ان نالوں سے نکل کر آبادی کو شدید متاثر کر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مشرقی سندھ کے ساحل تک ٹھٹھا، سجاول، ودین، تھر پارکر اور عمر کوٹ اضلاع میں 13 سے 17 جون کے دوران 100 سے 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آندھی، گرد آلود ہوائیں اور موسلادھار بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کیٹی بندرگاہ اور ارد گرد کے علاقے میں ساحل سے ٹکراتے وقت سمندری طوفان کی لہروں کی بلندی 8 سے 12 فٹ ہونے کا امکان ہے۔ 8 سے 12 فٹ بلند طوفانی لہروں کے امکان کے باعث ماہی گیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ 11 جون 2023 کے بعد سے کھلے سمندر میں نہ جائیں تاوقت کہ بحیرہ عرب میں بننے والا طوفان کا سسٹم ختم نہ ہو جائے، کیونکہ بحیرہ عرب میں طوفان کے باعث اونچی لہریں ساحل تک آ سکتی ہیں۔ انتظامیہ نے اس حوالے سے خبردار کیا ہے کہ تیز ہواؤں کے باعث کچے گھروں کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، سمندر میں زیادہ تر لہریں ہوا سے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ہوا سطح سمندر پر چلتے ہوئے پانی سے ٹکراتی ہیں اور سمندر میں ان ہواؤں کو روکنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی ماں سوائے دور دراز جزیروں کے۔ یہ ہوائیں سمندر کے پانی سے مسلسل ٹکراتی رہتی ہیں، جن سے پانی میں چھوٹی بڑی لہریں وجود میں آتی ہیں، جو کہ ایک عام عمل ہے جسے عموماً ساحلوں پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن سونامی کی تخلیق کا میکانزم بالکل مختلف ہے۔ اس کی وجہ زیر زمین زلزلے، آتش فشاں کا پھٹنا یا لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، جن کی وجہ سے پانی میں بڑے پیمانے پر ہلچل پیدا ہوتی ہے اور لہروں کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لہریں ہوا سے ٹکراتی ہیں، جس سے یہ سائیکلون طوفان کی شکل بن جاتی ہیں۔ زلزلے آسانی سے پانی کی بڑی مقدار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک سکتے ہیں اور خطرناک سونامی کا سبب بن سکتے ہیں۔ سمندر میں بڑے تودے گرنے سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق آتش فشاں پھٹنے سے سمندر کے اندر بھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، جس سے سمندر میں بڑے پیمانے پر ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، ماضی میں سمندری طوفان دنیا کو شدید نقصان پہنچا چکے ہیں۔ 2004 میں بحرہ ہند کے سونامی میں 2.25 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 2011 میں جاپان کے اندر آنے والے سونامی کی زد میں آ کر 20,000 افراد زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جبکہ جاپان کے ایٹمی پاور پلانٹ سمیت کئی بڑی عمارتوں کو شدید نقصان ہوا تھا۔